جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچ سکے خداوند کی رکاوٹوں کو دور کریں تاکہ وہ بھی اس عبادت میں شریک ہو سکیں۔ ہم دعا کریں گے اس غمزدہ خاندان کے لیے جن کے عزیز کو خداوند نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ سارے خاندان کے لیے ہم تسلی اور تشفی کی دعا کریں گے۔ میں درخواست کروں گا ایلڈر جان چمن سے کہ وہ اس دعا میں پاس کریں۔ آئیے ہم اپنی بات کریں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اس غمزدہ خاندان کے لیے دعا کریں۔ خاص طور پر پیارے خداوند آج کے دن کے لیے پیارے خداوند جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا اور ان نئی سانسوں کے لیے پیارے خداوند جو تو نے ہمیں عطا کی خداوند اور حدود 22 گائیں گے۔ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا۔ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری بناوے گا یعقوب دا خدا، عزت تیری بناوے گا یعقوب دا خدا۔ ہے کل تو اپنی کل تیرے واسطے مدد، ہے کل تو اپنی کل تیرے واسطے مدد، سیوں نبی جو آپ سنبھالے
enter the میں درخواست کروں گا بیٹے سرفراز سے کہ وہ آئے اور دعا میں پاس کریں. خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ یہ وقت اے خدا تیری طرف سے مقرر تھا کہ آج ہم اس جگہ پر تیرے گھر میں اے خدا موجود ہیں، اور اے خدا اپنے بزرگ کو اے خدا ہم تیری حضوری میں لے کر آئے کہ اے خدا جس طرح اس نے اپنی زندگی کو اے خدا اس دنیا میں گزارا ہے، اے خدا تو ہمیں بھی اے خدا اپنے دن گننا سکھا کہ ہم اپنی زندگیوں کو اے خدا تیرے پاس لے کر آئیں، اور اے خدا یہ سانسیں اے خدا جو تیری طرف سے عطا کی جاتی ہیں، اے خدا یہ جو دن اے خدا جو تیری طرف سے دیے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اے خدا یہ مقرر ہے اے خدا، یہ سانسیں تو ایک دن اے خدا واپس لے لے گا. اے خدا ہمیں ایسا بنا کہ ہم اپنے دن گننا شروع کر دیں اے خدا، اور اے خدا تجھے یاد کریں اور تیرے نام کی ستائش کرنے والے، تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن جائیں اے خدا. ہم گناہوں میں زندگی نہ گزارے بلکہ اے خدا ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کو جاننے والے بن جائیں، اس کو پہچاننے والے بن جائیں، اور اے خدا ہم تیری شکر گزاری ہمیشہ اپنے لبوں سے کرنے والے ہوں. اے خدا اپنے دل اور جان کو دے گا، اور اے خدا میں تیری حضوری میں اے خدا اعلان کرتا ہوں کہ اے خدا تو ہمیں اس دن کے لیے تیار. اپنی تسلی کے لیے پڑھیں گے بائبل مقدس میں سے نیا عہد نامہ پطرس کا پہلا عام خط، اس کی پہلی آیت سے 4 آیت کے آخر تک ہم پڑھیں گے. بائبل مقدس میں سے نیا عہد نامہ پطرس کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب پہلی آیت سے 4 آیت کے آخر تک پڑھیں گے. اور میں درخواست کروں گا بیٹی مریم کرم سے کہ وہ آئے اور خداوند کے اس پاک کلام کے حصہ کو پڑھنے میں پاسبانی کرے. لاچاری آسمانی باپ شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے، اور جب ہماری زندگی کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہاں پہ 1 سال رہے، چاہے کوئی یہاں 10 سال رہے، چاہے کوئی یہاں پہ 100 سال رہے، ایک دن ہمیں اپنی زندگی کا یہ سفر ختم کر کے یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہاں سے انتقال کرنا ہے، یہاں سے ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے. کیونکہ ہم جو اس کے لوگ ہیں، ہم جو اس کے مقدسین ہیں، ہم جو اس کی کلیسیا ہیں، یہ وطن ہمارا وطن نہیں، یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں. ہم ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آئے. ہم یہاں سے اگر چلے جائیں امریکہ میں تو بھی ہمیں وہاں سے واپس آنا ہے. اگر ہم یہاں سے کسی اور جگہ جائیں ہمیں واپس اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں آنا ہے. اور اسی طرح اس زندگی کا یہ جو سفر ہے، ابھی ہمارے بھائی ڈاکٹر جوید اقبال صاحب نے اپنی زندگی کا سفر کمپلیٹ کیا. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آسان طریقے سے گزاریں، آرام سے گزاریں. ہمیں اس سفر کو اس دنیا میں پورا کرنا ہے، اور ایک دن ہمیں اپنے حقیقی وطن آسمان پر جانا ہے. چونکہ فلپیوں کے خط میں پولس رسول فرماتا ہے کہ یہ وطن ہمارا وطن نہیں، ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہمیں ایک دن آسمان پر جانا ہے. یہ دنیا دکھوں سے بھری ہے، یہ دنیا میں دکھ ہی دکھ ہیں، چاہے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ دنیا دکھوں سے بھری ہے. جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، جب تک وہ خدا کی حضوری میں رہے، جب تک وہ اس کی روح کی معموری میں رہے، تب تک کوئی دنیا میں دکھ نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مصیبت نہیں تھی، نہ بھوک تھی، نہ پیاس تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن جب انسان کی زندگی میں گناہ آ گیا، جب انسان نے نافرمانی کی،
جب انسان گناہ اس کی زندگی میں آ گیا تو اس کے سبب سے پھر یہ دنیا میں موت، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، اور جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں ان دکھوں سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں میں رہ کر ہمیں اپنے اس سفر کو طے کرنا ہے۔ ہمیں اس دنیا سے انتقال کرنا ہے۔ ہم انتقال سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری یہ عارضی زندگی ہے، یہ ہماری مسافرت ہے۔ ہمیں اپنی اس مسافرت کو ختم کر کے اپنے حقیقی وطن میں جانا ہے۔ ہم تو اپنے وطن سے نکلے ہوئے ہیں۔ سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، اور ہمیں یہاں سے ہجرت کر کے خدا باپ کے پاس جانا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا ایسے وسائل پیدا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا جلا وطن واپس اس کے ہاتھ چلا جائے۔ آج یہ ہمارا بھائی اپنی مسافرت کو ختم کر کے اپنے وطن میں چلا گیا۔ ہم سب کو ایک دن یہاں سے انتقال کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، اور خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزاریں۔ ہمیں مرنے کا کوئی خوف نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ جب ہم کسی جنازے میں جاتے ہیں، جب کسی فوتگی والے گھر میں جاتے ہیں، جب کسی عزیز کی ڈیتھ ہوتی ہے، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ لیکن خدا کا بندہ پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی کا یہ سفر، یہ جو سفر تو اس دنیا میں کر رہا ہے، خداوند کے خوف میں گزار۔ ہمیں خداوند کا خوف اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کا نقصان ہے، مجھے سوچنا چاہیے کہ ایک دن میں نے اپنا سفر ختم کر کے اس مالک حقیقی کے پاس جانا ہے، اپنے وطن میں جانا ہے، تو کیا میری زندگی ایسی ہے کہ میں اس وطن میں جا سکوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس وطن میں جائیں، ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کاموں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رویوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میرا رویہ ایسا ہے جو خدا کی نظر میں مقبول ہے؟ اگر نہیں تو یہ وقت ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جاتے وقت ہمیں یہ پتہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ کیا میں اس وطن میں جاؤں گا جہاں سے میں آیا ہوں؟ کیا میرے کام ایسے ہیں؟ اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی باتوں پہ خیال کریں، اپنے کاموں پہ خیال کریں، کیونکہ یہ وطن ہمارا وطن نہیں ہے۔ جہاں پر دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اگر ہم کسی بھی جگہ چلے جائیں اس دنیا میں، وہاں پہ بھی دکھ تکلیفیں ختم نہیں ہوگی، وہ موجود ہے۔ لیکن جہاں پہ ہمیں جانا ہے، جو ہمارا اصلی مقام ہے، جس کے لیے ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، پوری دنیا میں ہر کوئی وہاں جانا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس وطن میں جائیں جو ہمارے لیے ہماری جگہ ہے رہنے کی، جو ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے تیار کی ہے۔ لیکن وہاں جانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ہے۔ اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک تصویر ہے اس مقام کی، اس وطن کی ایک تصویر ہے، اور لکھا ہے کہ وہاں نہ رونا ہے، نہ دانت پیسنا ہے۔ یہاں پر تو ہم سارا روتے رہتے ہیں، دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں، کراہتے ہیں۔ وہاں کوئی غم نہیں، وہاں دکھ نہیں، تکلیف نہیں، وہاں نہ پریشانی ہے، نہ مصیبت ہے، نہ کرونا ہے، اور نہ ہی وہاں پر بھوک اور پیاس ہے، اور نہ ہی وہاں گرمی ستائے گی، اور نہ ہی وہاں سردی ہمیں تنگ کرے گی، بلکہ وہاں خداوند کا آرام ہے۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اپنی مسافروں کو ختم کرنا ہے، چاہے کوئی جلدی چلا جائے، چاہے کوئی لیٹ جائے، چاہے کوئی 100 سال چلا جائے۔ اس بائبل مقدس کے مطابق متوسلام ایسی شخصیت تھی جس کی عمر اس دنیا میں سب سے زیادہ تھی، 969 سال
وہ اس دنیا میں رہا، اس کی مسافرت کا وقت اتنا تھا، اس نے اپنا سفر کمپلیٹ کیا، آخر اسے اس مقام میں جانا ہے جہاں ہم سب کو جانا ہے۔ یہ ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہمیں ایک دن یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہاں سے انتقال کرنا ہے اور اپنے حقیقی مقام میں جانا ہے۔ وہ یاد رکھیں اور اپنے آپ کو چیک کریں تاکہ جب میرا وقت آئے تو مجھے کوئی ملال نہ ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، مجھے پتا ہو کہ میں اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں، میں خداوند یسوع المسیح کے پاس جا رہا ہوں، اس مقام پر جو میرے لیے تیار کیا ہے۔ سو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے تسلی اور تشفی دے۔ ہم دعا کریں۔ مہربان زندہ آسمانی خداوند، تیرے شکر گزار ہیں کہ تو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں تیرے پاس آنا ہے۔ یہ وطن ہمارا وطن نہیں، یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں، یہ مسافرت ہے۔ اے خداوند، ہمیں اپنے اپنے زندگی کے سفر کو ختم کر کے ایک دن تیرے پاس آنا ہے۔ ہمیں تیار کر تاکہ جب ہم تیرے پاس آئیں ہمیں کوئی ملال نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ ہماری تیاری کمپلیٹ ہو، اور جب میرا وقت آئے بڑی دلیری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے اس مقام میں چلا جاؤں جو میرے لیے تیار کیا گیا ہے، جہاں سے میں یہاں آیا تھا۔ سو اے خداوند، اس سارے خاندان کو، اے خداوند، ان سارے عزیز و اقارب کو جو اس دکھ کے وقت میں اس خاندان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، بڑی تسلی اور تشفی دینا، تاکہ خداوند ہم سب مل کر ایوب کی طرح یہ کہہ سکیں، اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ سب کچھ مانگتے زندہ جلالی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ نئے یروشلم کو آسمان پر سے
رہے گی۔ پیدا ہوتا ہے تھوڑے ہی دنوں کا ہے، وہ پھول کی طرح نکلتا اور پھر مرجھا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں۔ ہم زندگی میں بھی موت کے پنجے میں ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرے سوا جو ہمارے گناہوں کے سبب عدل کی راہ سے ناراض ہے اور کس کی پناہ ڈھونڈیں۔ اے خداوند خدا قدوس اور قادر، اے قدوس کمال رحیم منجی، ہمیں ابدی موت کی تلخی سے بچا۔ تو ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، رحم کر کے ہماری دعا سن، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں توفیق بخش کہ بوقت نظر ہم تجھ سے جدا نہ ہو جائیں۔ اے خداوند، ہم نے اپنے بھائی جوید اقبال کو خدائے کریم کی حفاظت میں سونپ دیا ہے، اور اب اس جسم کو زمین کے حوالے کرتے ہیں، مٹی کو مٹی، راکھ کو راکھ اور خاک کو خاک، اس کامل اور قوی امید پر کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہماری خاطر ہوا، دفن ہوا اور جی اٹھا، ابدی زندگی کے لیے قیامت ہوگی، اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ مہربان زندہ آسمانی خداوند، اے باپ، ہمارا ایمان ہے تو ہمارا قادر خدا ہے، تو ہمیں سنبھالنے والا ہے، تو ہمیں چھڑانے والا ہے، تو ہمیں بچانے والا ہے۔ اے خداوند، پھر سے بڑے ایمان کے ساتھ بھائی کو اس قبر کے سپرد کیا ہے کہ جب تو آئے گا مقرب فرشتوں کے ساتھ بڑی للکار کے ساتھ، تو یہ اے خداوند جی اٹھے گا۔ یہ سب کچھ مانگتے زندہ جلالی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ خداوند تو آسمان، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ملے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض کو معاف کر۔ ہمیں آزمائش نہ لانا بلکہ برائی سے بچا، جو بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ابد تک ہم سبوں کے ساتھ، کل مقدسین کے ساتھ، خداوند کی عالمگیر کلیسیا کے ساتھ، اور بالخصوص سارے غمزدہ خاندان کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔
جس نے اپنے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کو اس لیے بھیجا کہ وہ زندگی اور بقا کو روشن کر دے۔ ہم تیرے عاجز بندے دل و جان سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنی موت کو نیست کر دیا اور اپنی اس میں تجھ میں رہ کے اپنے سفر کو کمپلیٹ کیا، اور ہمارا ایمان ہے وہ اس وقت تیرے پاس چلا گیا ہے، وہ اس مقام میں پہنچ چکا ہے جہاں پر کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ وہاں پہ تیرا آرام ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے زندہ جلالی خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جس نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش نہ لا بلکہ برائی سے بچا، تو جو بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے اب تک ہم سبوں کے ساتھ، کل مقدسین کے ساتھ، خداوند کی عالمگیر کلیسیا کے ساتھ، اور بالخصوص اس سارے لوگوں کے ساتھ جو اس دکھ کے وقت میں اس خاندان کے ساتھ اس غم کو بانٹنے کے لیے شریک ہوئے، اور اس غم زدہ خاندان کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔